أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صدق اللہ العظیم۔ سورہ الجن آیت نمبر 10 تا 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جنوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے عالم بالا کی خبریں سننا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ شہاب ثاقب جو ہے ہمیں آ کر جلا دیتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔ جو اعمال صالح کرے گا اسے پورا اجر دیا جائے گا، اور جو ہے جیسے عمل کرے گا اس کے اعمال کی اسے پوری جزا دی جائے گی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہیں نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو حق سے انحراف کر رہے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر آپ کہہ دیجئے، مجھ پر واضح کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ یہ اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر مکہ کے قریش بھی اسی صراط مستقیم پر چلتے جسے جنوں نے قبول کیا ہے، اہل ایمان نے قبول کیا ہے، تو ہم ان پر بھی بارشیں برساتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو شخص بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعراض کرنے والا شخص اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ ہی کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانو، کسی اور کی پرستش نہ کرو، کسی اور کی بندگی اور غلامی نہ اختیار کرو، کسی اور کی اطاعت نہ اختیار کرو، کسی اور کی حاکمیت کو نہ مانو، کسی اور کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے، سجدہ گاہ بنا دی گئی۔
اللہ کی زمین پر کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جاؤ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یدعو، جو انہیں بلاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی کو پکارو، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا در ہمیں اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔